کچھ آوازیں وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتی بلکہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، اور انیت حسین بٹی ایسے ہی ایک لازوال آواز ہے۔ جب بھی پاکستانی فلم موسیقی اور ثقافت کا ذکر ہوتا ہے، انیت حسین بٹی کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ انیت حسین بٹی صرف ایک اداکار نہیں بلکہ ایک ایسا ہمہ جہد فنکار تھے جنہوں نے اپنی آواز اور اداکاری سے لاکھوں دل جیت لیے۔ پاکستان کی فلمی صنعت نے بہت سے ستارے دیکھے، مگر انیت حسین بٹی جیسی شخصیت کم ہی پیدا ہوتی ہے۔ جن فنکاروں نے اپنے فن سے قوم کی ثقافت کو نئی شناخت دی، ان میں انیت حسین بٹی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اگر پاکستانی فلم اور لوک موسیقی کی تاریخ لکھی جائے تو انیت حسین بٹی کا نام سنہرے روم میں درج ہوگا۔ ان کی گونجدار آواز، باوقار شخصیت اور یادگار اداکاری آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر عظیم فنکاروں کی پہچان ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور انیت حسین بٹی اس کی روشن مثال ہے۔ انیت حسین بٹی پاکستانی فن کی دنیا کی وہ شخصیت ہیں جنہیں صرف اداکار یا گلوکار کہنا ان کی عظمت کو کم کرنا ہے۔ وہ پلے بیک سنگر، اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، کالم نگار، سماجی کارکن اور پنجابی زبان و ادب کے داعی تھے۔ ان کی آواز، اداکاری اور فن نے نہ صرف پاکستانی فلموں بلکہ پنجابی لوک روایت کو بھی نئی زندگی بخشی۔ ان کا فن دیہات سے لے کر شہروں تک ہر جگہ گونجتا رہا۔ آج بھی ان کے گیت اور فلمیں عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ انیت حسین بٹی 12 جنوری 1928 کو ضلع گجرات، پنجاب میں ایک بٹی راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فضل اللہ بٹی ایک معروف سماجی کارکن تھے۔ ابتدائی تعلیم گجرات میں حاصل کرنے کے بعد وہ 1948 میں قانون کی تعلیم کے لیے لاہور آئے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لاہور میں UMCA ہال میں اسٹیج پرفارمنس کے بعد ان کی آواز نے سب کو متاثر کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران انہوں نے استاد نیاز حسین شامی سے موسیقی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ 1949 میں انہیں موسیقار غلام احمد چشتی نے فلم پھیرے کے لیے گانے کا موقع دیا، جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور وہ راتوں رات مشہور ہو گئے، اور جلد ہی ریڈیو پاکستان اور فلمی دنیا کے دروازے ان پر کھلتے چلے گئے۔ انہوں نے فلم انڈسٹری میں فلم پھیرے سے 1950 میں ایز اے پلے بیک سنگر کے طور پر قدم رکھا۔ اس فلم کے گیت بہت مقبول ہوئے۔ 1953 میں فلم شہری بابو میں فقیر سائیں کا کردار ادا کی، اور اپنے ہی گائے ہوئے نغمے باغاں والیو نام جپو مولا نام نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 1955 میں فلم ہیر میں رانجھا کا مرکزی کردار ادا کر کے اداکار کے طور پر بھی پہچانے گئے۔ انیت حسین بٹی وہ مرد فنکار ہیں جنہوں نے گلوکاری اور اداکاری دونوں میں بیک وقت دو کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے تقریباً 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کی۔ 30 فلمیں بٹی پکچرز کے بینر تلے پروڈیوس کی اور کچھ کی ہدایت کاری بھی کی۔ ان کی فلموں میں چند مکراں، سجن پیارا، جند جان، دنیا مطلب دی، عشق دیوانہ اور ظلم دا بدلہ شامل ہیں۔ انہوں نے سرائیکی زبان میں بھی فلمیں بنائیں جن میں دیاں نمانیاں نمایاں ہیں۔ انہوں نے تقریباً 500 فلموں کے لیے 2500 سے زائد گیت ریکارڈ کیے جو اردو، پنجابی، سندھی اور سرائیکی زبانوں میں ہیں۔ نور جہاں سمیت کئی بڑے گلوکاروں کے ساتھ ان کے 2 گانے بہت مقبول ہوئے۔ ان کا ایک قومی گیت اللہ اکبر آج بھی پاک فوج کے اہم ترانوں میں سے ایک ہے۔ وہ صرف فلمی دنیا تک محدود نہ رہے، انہوں نے تھیٹر قائم کیا، صوفی شاعری، وارث شاہ، بلے شاہ، میاں محمد بخش کو عوام تک پہنچایا۔ پنجابی زبان و ادب کی ترقی کے لیے سرگرم رہے۔ کالم نگاری اور سماجی خدمات بھی ان کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ ان کے بیٹے وسیم آباد ایک معروف اداکار ہیں، جبکہ بھائی کیفی بھی فلمی دنیا میں کامیاب ڈائریکٹر اور اداکار رہے۔ 1997 میں فالج کے حملے کے بعد ان کی صحت خراب ہو گئی اور 31 مئی 1999 کو گجرات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے بعد از مرگ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ انیت حسین بٹی کا فن آج بھی زندہ ہے۔ ان کی آواز میں موجود خلوت، پنجابی تہذیب سے محبت
اور فن کی خدمت میں انہیں امر کر دیا۔ وہ نہ صرف ایک فنکار تھے بلکہ پنجاب کی مٹی اور اس کی ثقافت کے سفیر بھی تھے۔ ان کی یاد ہمیشہ پاکستانی فن کی تاریخ کا ہمیشہ روشن باب رہے گی۔ اب ذکر کرتے ہیں عنایت حسین بٹی کی مشہور فلموں کا۔ عنایت حسین بٹی نے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے طور پر کئی فلمیں دیں۔ ان کی زیادہ تر کامیاب فلمیں پنجابی زبان میں تھیں اور 1960 کی دہائی کے آخر سے 1970 کی دہائی کے اوائل تک انہوں نے باکس آفس پر بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ ان کی مشہور فلموں میں چند مکھنا 1968 میں ریلیز ہوتی ہے، سجن پیارا 1968 میں ریلیز ہوئی، جند جان 1969، دنیا مطلب دی 1970 میں ریلیز ہوئی، عشق دیوانہ 1971، ظلم دا بدلہ 1972، ہیر 1955 میں ریلیز ہوئی تھی، دیاں نمانیاں 1973۔ یہ فلم سرائیکی زبان میں تھی۔ دیگر فلموں میں شہری بابو، وارث شاہ، منہ زور، کرتار سنگھ، رب دا روپ، صدقے تیری موت نوں، عشق روگ وغیرہ ہیں۔ انہوں نے بٹی پکچر کے بینر تلے بھی تقریباً 30 فلمیں پروڈیوس کی اور 50 سے زیادہ فلموں میں مرکزی یا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فلموں کے موضوعات اکثر پنجابی معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہوتے تھے۔ پاکستان کی فلمی صنعت کو بے شمار ہمہ جہت شخصیات ملی ہیں، لیکن ان میں سے ایک منفرد اور روشن ستارہ عنایت حسین بٹی ہے، جنہوں نے نہ صرف ایک بہترین گلوکار اور اداکار کے طور پر شہرت حاصل کی بلکہ بطور ہدایت کار، پروڈیوسر، کالم نگار اور سماجی کارکن بھی اپنی شناخت بنائی۔ ان کی اداکاری اور موسیقی نے پنجابی اور اردو فلمی صنعت کو ایک نیا مقام عطا کیا۔ عنایت حسین وہ واحد فنکار تھے جنہوں نے بیک وقت ایک سپر اسٹار اداکار اور گلوکار کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ان کی پہلی فلم ہیر تھی اور ان کی سب سے بڑی کامیابی 1968 میں آئی جب فلم چند مکھنا نے باکس آفس پر تہلکہ مچا دیا اور نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے بعد سجن پیارا، جند جان، دنیا مطلب دی اور عشق دیوانہ بہت زیادہ سپر ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں۔ گلوکار کے طور پر عنایت حسین بٹی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے زندگی میں تقریباً 500 فلموں کے لیے اردو، پنجابی اور سندھی میں گیت گائے اور ان کی گائی ہوئی کل 2500 سے زیادہ گیتوں کی تعداد ہے۔ ان کا وطن دوست گیت اللہ اکبر فلم چنگیز خان پاکستان آرمی کی پہچان بن گیا۔ اس کے علاوہ وہ صوفی شاعری سے گہری دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے وارث شاہ، بلے شاہ اور میاں محمد بخش کے کلام کو اپنی آواز دی۔ وہ فنکار کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فلم پروڈکشن کمپنی بٹی پکچر قائم کی اور 30 سے زیادہ فلمیں پروڈیوس کی۔ 1960 میں انہوں نے ایک تھیٹر قائم کیا جس نے صوفی شاعری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سماجی خدمات کے حوالے سے انہوں نے لاہور کے گلاب دیوی ہاسپٹل میں غریب مریضوں کے لیے ٹی بی وارڈ تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے انہیں خصوصی اعزاز سے نوازا۔ ان کی خدمات کے طور میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس عطا کیا۔ اس کے علاوہ نگار ایوارڈ میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، سندھ کے وزیر اعلیٰ کا گولڈ میڈل اور بے شمار دیگر اعزازات شامل ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے فلمی صنعت کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ ان کی کامیابی کا راز محنت، لگن اور اپنی ثقافت سے محبت تھا، جس کی وجہ سے وہ آج بھی عوامی گلوکار اور سپر اسٹار کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ فلم چند مکھنا جو 1968 میں ریلیز ہوئی اور پاکستان کی فلمی تاریخ کا ایک سنہری باب ثابت ہوئی۔ اس فلم نے باکس آفس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور اپنی گولڈن جوبلی منائی، جو اس کی غیر معمولی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ فلم کے مصنف شیخ اقبال تھے، ہدایتکار کیفیات حسین بٹی، مرکزی اداکار عنایت حسین بٹی اور اطہر بخاری۔ اس فلم کے گانے انتہائی مشہور ہوئے۔ فلم کی موسیقی نے اسے عمر کر دیا۔ اس کے مشہور گانوں میں ٹائٹل گانا او چند میرے مکھنا گیت خود عنایت حسین بٹی نے گایا اور آج بھی پنجابی موسیقی کا ایک کلاسک ہے۔ تصویر بنانی چاہنا ایک اور مقبول گیت جو عنایت حسین بٹی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ تیرے کیا پت جمن اور بھول گئی میں بھول گئی، یہ دونوں گیت عظیم تر گلوکار ملکہ ترنم نور جہاں نے گائے، جس نے فلم کی کامیابی میں مزید اضافہ کیا۔ جتھے رہو راضی رہو اور میں پازیب چنکائی، یہ گیت فلم کا مرکزی گیت اور چند میرے مکھنا اپنی معنوی
اور دلکش فضا کے لیے مشہور ہوا اور اسے آج بھی پرانی یادوں کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اس فلم کی کامیابی کی وجوہات کی بات کریں، نیتن بٹی کی ڈبل پرفارمنس، بطور ہیرو ان کی اداکاری اور بطور گلوکار ان کی آواز نے فلم کو بہت زیادہ فائدہ دیا۔ مضبوط موسیقی، حزین کی کمپوزیشن اور معروف گلوکاروں کی آواز نے فلم کو ایک میوزیکل شاہکار بنایا۔ مشہور گانوں کا مجموعہ ہے، فلم میں ہر گانا اپنی جگہ ایک ہٹ تھا جس نے اسے عوام میں بےحد مقبولیت دی۔ فلم چند مکھنا محض ایک فلم نہیں بلکہ پاکستانی فلمی صنعت کا ایک اہم سنگ میل ہے، جس کی موسیقی اور گیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کا نام ہمیشہ پاکستانی فلم و ثقافت کے روشن ستاروں میں شمار کیا جاتا رہے گا۔ نیتن بٹی نے اپنی بے مثال صلاحیت، محنت اور فن سے پاکستانی فلمی صنعت میں ایسا مقام حاصل کیا جو بہت کم فنکاروں کے حصے میں آتا ہے۔ وہ صرف ایک کامیاب اداکار یا گلوکار نہیں تھے بلکہ پاکستانی ثقافت، لوک موسیقی اور قومی جذبے کے ایک مضبوط نمائندہ بھی تھے۔ ان کا فن وقت گزرنے کے ساتھ مزید معتبر ہوا ہے اور ان کی خدمات ہمیشہ پاکستان کی فلمی اور موسیقی کی تاریخ میں سینہ روح سے لکھی جاتی رہیں گی۔ ان کی شخصیت آنے والے فنکاروں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ ہر دور میں کچھ فنکار صرف شہرت نہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور نیتن بٹی ان عظیم شخصیات میں سے ایک تھے۔ ان کی اداکاری، گائیکی اور حب الوطنی نے انہیں پاکستانی ثقافت کا ایک لازوال استعارہ بنایا۔ آج بھی ان کے گیت اور فلمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی فن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ نئی نسل اگر پاکستانی فلمی اور موسیقی کے سنہری دور کو جاننا چاہے تو نیتن بٹی کی شخصیت اور فن ایک بہترین مثال ہے۔ ان کا نام ہمیشہ پاکستانی فن و ثقافت کے روشن ستاروں میں شمار کیا جاتا رہے گا۔